موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد گرامی کا نام، اور عبداللہ صومعی آپ کے نانا جان کا نام ہے۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کو جنگی دوست کہتے کیوں ہیں؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، تھوڑی سی اس کی جو ہے وہ بیس جو ہے وہ کم کرتے ہیں، آواز سمجھ میں نہیں آ رہی، جہاں کہیں بھی ہے وہ آواز کم کرتے ہیں، اس کو کم کرتے ہیں، بات کلیئر جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کیوں کہتے ہیں؟ جنگی دوست کہتے ہیں کہ جو اپنے نفس سے اس قدر مجاہدات کرے کہ کبھی بھی جو دل میں بات آ جائے اس کو وہ اس کے خلاف ہی کرنے کی کوشش کرے۔ جنگی دوست یعنی ہمیشہ اپنے نفس سے وہ جنگ کرتے رہے، ہمیشہ اپنے نفس سے وہ جنگ کرتے رہے۔ اب یوں یہ کہا جائے کہ جنگ کیسے کرتے رہے، اس کی مثال یوں بیان کی جا سکتی ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ نے روزہ کی حالت میں آپ نے سیب اٹھایا تھا، ندی سے بہتا ہوا جو کہ جا رہا تھا، آپ نے اٹھایا، اسے پورا بھی نہیں کھایا تھا، آدھا ہی کھایا تھا، لیکن بات یہ ذہن میں آ گئی کہ یہ جانے کس کا ہے، یہ میرے لیے روا نہیں، لہذا وہ اس کی تلاش میں نکلے۔ اور جب نکلے تو آپ نے کیا دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک سیب کا باغیچہ ہے، اسی میں سے ایک پیڑ ہے، اس کی ایک ٹہنی ہے جس کی ٹہنیاں ندی کی طرف، اس دریا کی طرف بہتی ہوئی جا رہی ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ وہ سیب ہو نہ ہو اسی باغیچے سے بڑھ کر گیا ہو، بہہ کر گیا ہو۔ آپ گئے، آپ نے عریضہ پیش کی کہ اس باغ کا مالک کون ہے؟ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ اس باغ کا مالک میں ہوں۔ اس طرح سے یہ پورا واقعہ ہوتا چلا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے کہا کہ تمہیں اتنے دن تک میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی، اس کے بعد میں تمہیں معاف کروں گا۔ حالانکہ وہ کوئی بہت بڑی بات نہ تھی، ایک سیب، آدھا سیب، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا بساط ہے، وہ بھی بہتا ہوا تھا، لیکن آپ نے 8 برس 8 سال باغ کی خدمت کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پہچان لیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا آخر میں کہ ایک شرط اور ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط بتائی گئی کہ آنکھ سے میری بیٹی اندھی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ صبر کی انتہا دیکھیں، صبر بتانا مقصود ہے، کس طرح سے اپنے نفس سے جنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایک سیب کے لیے، آدھا سیب کھایا تھا، اس کے لیے 8 سال لگاتار آپ نے باغ کی رکھوالی کی، اس کی سچائی کی۔ پھر اس کے بعد مزید یہ شرط لگا دی گئی کہ تمہیں ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہوگی جس کی آنکھ نہیں ہے، یعنی آنکھ سے وہ اندھی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ سے لولی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس بات پر راضی ہو گئے کہ بالکل میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ مجھے معاف کر دیں۔ یہ اللہ والوں کا کتنا بڑا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ آج اگر ہمارے اندر ذرا سے اختلافات ہو جائیں تو ہم معاف کرنے کو تیار نہیں، اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، ہم سے اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث پاک کے مطابق 80 مرتبہ دن میں توبہ استغفار کرتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق 300 مرتبہ کلمہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے صدقے میں ساری دنیا کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور یہاں تک فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اے حبیب اگر آپ کو اس دنیا میں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا
تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا، زمین و آسمان کو بھی ظاہر پیدا نہ فرماتا، لیکن آپ کی بدولت میں نے اس دنیا کو مبعوث فرمایا۔ وہ رحمت للعالمین دن میں 300 مرتبہ توبہ کرتے ہیں، لیکن آج اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے، خطا سرزد ہو جائے تو ہم معافی مانگنے کے لیے یا پھر توبہ و استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی ہے بھی اس قدر تو ہم اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی سے معافی مانگنے سے دنیا میں عزت تمہاری کم ہو جائے، توبہ کرنے سے دنیا میں عزت کم ہو جائے، تو تم دنیا میں عزت کی بنا پر اس کو معاف نہ کرنا، ایسا کبھی نہ کرنا، اس کو اس دنیا میں معاف کر دینا۔ توبہ اگر کرنے کی بات آ جائے تو توبہ کر لینا، اگر اس کی وجہ سے آپ کی عزت میں کوئی کمی آتی ہے تو میں اس کو آپ کو حشر کے میدان میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ رہا۔ آج بتائیں، اگر اس کے حوالے سے باتیں کی جائیں تو ہمارے اندر جانے کتنی خرافاتیں۔ نماز نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا یہ الگ چیز ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، یعنی جو رشتے کاٹنے والا ہے، رشتے توڑنے والا ہے، اس سے آپ رشتوں کو جوڑیں۔ مسلمانوں کے 5 حقوق بھی ہیں، انہی میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب کسی کو بلایا جائے، دعا یدعو سے دعوت یعنی دی جائے، تو اس کو جو ہے ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے اندر بہت خراب چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اگر آج بتائیں اس 60 سالہ زندگی میں غور کریں ذرا، واقعات سنتے رہتے ہیں، واقعات بتانا مقصود نہیں ہے، اصلاح مقصود ہے۔ آج اگر 60 سالہ زندگی ہے، 40 سالہ زندگی ہے، 20 سالہ زندگی ہے، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ سانسیں کب رک جائیں اور یہ روح کب اس جسم سے نکل کر چلی جائے۔ ہمیں ہمیشہ قبرستان میں، قبر کے اندر اندھیری کوٹری میں سونا ہے، تو ہم کیا اس کے لیے تیاری نہیں کر سکتے؟ ہم اس دنیا میں طرح طرح کی ملبسات میں ملبس رہتے ہیں، طرح طرح کی لغزشات میں ملبس رہتے ہیں، لیکن کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رات رات بھر آپ کی خاطر، ہم گنہگاروں کی خاطر، اس گنہگار امت کی خاطر رات رات بھر روتے رہے، رات رات بھر روتے رہے، پیدا ہوئے تو یہ کہتے ہوئے رب حبلی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی رسول ہیں، جب وہ قبرستان میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار کر آئے تو کیا کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آقا کے دونوں ہونٹ جو ہیں وہ ہل رہے ہیں، آقا کے دونوں ہونٹ ہل رہے ہیں۔ وہ صحابی رسول آپ کے لبوں کے سامنے یوں کان لگاتے ہیں، جب کان لگایا تو کیا فرما رہے ہیں؟ رب حبلی امتی، یعنی ظاہری طور پر روح نکلنے کے بعد بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گنہگار امت کو نہ بھولا، اس گنہگار امت کو انتقال فرمانے کے بعد بھی نہ بھولا۔ تو آج بتائیں ہم اور آپ کس اعتبار سے کتنا حق ادا کرتے ہیں؟ یہ ہمارے اندر سدھار پیدا کرنے کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت انہیں توفیق دے کہ جو کچھ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کامل مومن نہیں جو رشتوں کو توڑے یا توڑوائے، اور پھر اس کے بعد جب اس کو دعوت دی جائے، یعنی کبھی بھی اگر صلح رحمی کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ صلح رحمی نہ کرے، وہ کامل مومن نہیں۔ اور مرنے کے بعد بعض لوگوں نے تو یہاں بھی اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جنت نہ ہو۔ اس لیے ہمیں یہ اہم ضروری ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اور ہم غوث اعظم کا زندگی بھر نعرہ لگاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت غوث اعظم کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ غوث اعظم کی شان جلالت وہ یہ تھی
کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی آپ بیان کرتے تو آپ کی محفل میں 70 لاکھ کا مجمع ہوتا، 70 ہزار کا مجمع ہوتا، اور اس مجمع عام میں آپ بیان کرتے اور لوگ بیان کرنے کے بعد جانے کتنے لوگوں کی روح پرواز کر جاتی تھی، جانے کتنے لوگوں کی روح پرواز کر جاتی تھی، یہاں تک کہ ایک چیل ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خطاب کے درمیان ایک چیل چوں چوں کی آواز آئی، جس کی وجہ سے سارے سامعین کا ذہن جو ہے اس کی طرف منتشر ہوا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بیان جاری رکھا اور اس کی طرف ایک نگاہ اٹھائی تو اس کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا، اس کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا، اور آپ نے اپنا بیان جاری رکھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جب مجلس ختم ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ اس کو لایا جائے، اس چیل کو لایا گیا، اس کا سر بھی لایا گیا، اور آپ نے پکڑ کر یوں جوڑ دیا اور وہ زندہ ہو کر اڑ گئی۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ محفل رسول ہے، محفل رسول میں انسان کیا اس کو یہ چاہیے کہ کوئی انسان بیان کر رہا ہو، آقا کی شان بیان کر رہا ہو، اور ہمارا اور آپ کا ذہن کہیں ادھر ادھر لگا ہوا ہو؟ نہیں، جتنی دیر تک بیٹھیں، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، صرف یہیں کی بات نہیں، کہیں بھی اپنی زندگی کا ایک عمل بنائیں، کبھی بھی بیٹھیں ہمیشہ باوضو بیٹھنے کی کوشش کریں، ہمیشہ جب تک سنیں دل جمعی کے ساتھ سنیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے اپنے وقت کے ولی، آپ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے، 15 سال تک آپ نے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر پورا قرآن مکمل کیا، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر پورا قرآن پاک مکمل کیا، اور کئی سال تک جنگل میں ٹہلتے رہے اور جنگل کے پتے کھا کر اپنی زندگی کو گزارتے رہے۔ آج ہم ہیں کہ اچھے کھانا کھانے کے بعد بھی ہم علم دین حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اگر کوئی ہے بھی تو اس کے پیچھے یہ کمی ہے، وہ کمی ہے، یہ طرح کی باتیں کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اصلاح مقصد ہو تو صحیح ہے۔ وہ غوث اعظم جنگلوں میں جو ولیوں کے سردار ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی مدرسے میں جانے کی، کیا ضرورت تھی بھوکے رہنے کی، کیا ضرورت تھی پیاسے رہنے کی؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کی دیوار پہ لپٹ کر یوں عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم، اگر میرے اعمال قیامت کے دن اس قابل نہ ہو کہ میں اچھے طریقے سے نیکوں کی مجلس میں اٹھایا جاؤں، تو مولا مجھے قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھانا، تاکہ تیرے نیک بندے جو ہوں ان کے سامنے مجھے شرمساری کا احساس نہ ہو اور اس کا راستہ اختیار نہ کرنا پڑے۔ وہ غوث اعظم، لیکن آج انہی کے ماننے والے اس قدر بے باکیوں کے ساتھ ہم جنت کے بہت بڑے علمبردار ہیں۔ یاد رکھیں، غوث اعظم نے فرمایا کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کی سطر کھل جائے تو میں اس کی سطر پوشی کرنے مشرق سے مشرق کی طرف چلا آتا ہوں، اگر وہ مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کرنے مشرق سے مشرق کی طرف چلا آتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیں، وہی غوث اعظم جو اس طرح سے فرما رہے ہیں، وہی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ اس سے میں بیزار ہوں۔ غوث اعظم نے فرمایا، ایسے بندے سے میں بیزار ہوں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں جو جان بوجھ کر نمازوں کی بے حرمتی کرتا ہے، چھوڑتا رہتا ہے، میں اس سے بیزار ہوں، اس سے قطعی طور پر میں اس کا ضامن نہیں، ذمہ دار نہیں، لیکن ہاں جس نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، جس نے مجھے دل سے مان لیا، اس کو میں جنت دلوانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ غوث اعظم نے فرمایا۔ غوث اعظم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی ایسا بندہ جو کہ نماز نہ پڑھتا ہو وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ تک نہ پڑھو، اگر وہ مر جائے تو اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرو۔ یہ غوث اعظم نے فرمایا۔
اب اپنے آپ کا اور اپنے ایمان کا ہر انسان محاسبہ کرے۔ میرے بھائی، یہاں پر سب لوگ ہیں، موت کسی کی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کب آ جائے۔ یہ زندگی چند سالہ زندگی ہے، اس زندگی میں اگر ہم اور آپ اچھے اعمال نہ کر سکے اور دنیا کے کاموں میں ہی ملوث رہے آئے تو ہم مرنے کے بعد کون سی آنکھیں، کون سا چہرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں گے؟ اس لیے ہمیں یہ ضروری ہے۔ ایک بزرگ راستے پہ کھڑے ہوئے تھے، دریا کے کنارے بزرگ کھڑے ہوئے ہیں۔ بس آخری بات، اس کے بعد حضرت خطاب کریں گے۔ کھڑے ہوئے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کھڑے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا یہ وقت کا اتنا بڑا عالم دین، بزرگان دین میں سے ہیں، اکابر اولیاء میں سے ہیں، لیکن یہ دریا کے کنارے کیوں کھڑے ہیں؟ لوگوں نے کہا کس چیز نے آپ کو یہاں پر کھڑے ہونے سے مجبور کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ یہ دریا کا پانی بہہ جائے تو میں ندی کے اس پار چلا جاؤں، دریا کے اس پار جانا ہے، میں یہ اس انتظار میں ہوں کہ یہ پانی بہہ جائے میں اس پار جاؤں۔ لوگوں نے برجستہ کہا اے وقت کے عالم دین، اس دریا کا پانی بہتا ہی رہے گا، بہتا ہی رہے گا۔ اگر آپ کو اس پار جانا ہے تو دریا سے ہی راستہ بنانا ہوگا، ندی سے ہی راستہ بنانا ہوگا، پانی یہ بہتا ہی رہے گا، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے انہوں نے پھر یہ کہا کہ اے میرے بھائیوں، جو آپ مجھے آج یہ درس دے رہے ہو کہ یہ بہتا پانی بہتا ہی رہے گا، اگر اس پار جانا ہے تو پانی سے راستہ بنانا ہوگا، اسی طرح سے آپ کی زندگی کے جو معمولات ہیں، جو آپ کی زندگی کے کام ہیں، وہ کام جب تک آپ اس دنیا میں رہیں گے زمین کے اوپر، اس وقت تک یہ کام لگے رہیں گے، اس وقت تک کام ختم نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے جس طرح سے مجھے دریا سے پانی، دریا کے اس پار جانے کے لیے دریا سے ہی راستہ بنانا ہوگا، پانی سے گزرنا ہوگا، اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو اپنے کام کاج میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر نمازوں کے لیے، عبادتوں کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کر ادھر صرف کرنا پڑے گا، تب جا کے ہوگا۔ انسان جب تک زندگی رہے گی اور آپ کی زندگی، ہماری زندگی جب تک رہے گی، مرتے دم تک اس دنیا کا کام کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اہم ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو پابند بنائیں اور مدرسوں کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم دیں، دین اسلام کی تعلیم دیں۔ اور آج بہت ساری کمیاں اور بہت ساری خرابیاں نظر آتی ہیں، ان کی اصلاح اللہ رب العزت بزرگوں کے طفیل عطا فرمائے۔ اور ہم نے جو کچھ بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ہم سے کسی طرح سے لفظاً قصداً معناً اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو میں تمام لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تائب ہوتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر کے ساتھ سن رہے ہیں اور میں چند مصروں کے ساتھ حافظ و قاری مقاتل رضا صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی والنورانی کو مدعو کروں گا کہ اللہ رب العزت اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ یوں بیان فرماتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور ایک آخری شعر کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل، دنیا میں ہر طرف سے غافل